خدمت خلق میں ہمیشہ پیش اور سب سے آگے رہنے والا سارم برنی 5 جون 2024 امریکہ سے واپسی پاکستان کراچی ایئرپورٹ سے بچوں کی اسمگلنگ کے کیس میں پکڑا گیا۔ سارم برنی ٹرسٹ میں لاوارث بچوں کو رکھا جاتا ہے اور اقرار الحسن جیسے عظیم جرنلسٹ جو کہ کچھ درندوں سے بچوں کو بازیاب کرواتے تو سارم برنی ٹرسٹ میں بچوں کو چھوڑ کر آتے، اس اعتماد سے کہ وہ اپنے بچوں کی طرح ان بچوں کا خیال رکھتے ہیں اور پاکستان کا ایک عظیم باپ ہونے کا کردار نبھا رہے ہیں، لیکن کسی کو اس کے پیچھے چھپی گہری بھیانک حقیقت کا تو پتہ بھی نہیں تھا کہ سارم برنی کو بچوں کی اسمگلنگ کے کیس میں پکڑا جائے گا۔ کیا ہے حقیقت سارم برنی اور اس کی بچوں کی اسمگلنگ کے کیس کے پیچھے، جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ وانٹ ہسٹری کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان واپسی سے 2 دن پہلے سارم برنی کا ایک ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے جس میں اس کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں نے میری ذات پر کیچڑ اچھالا ہے اور ان تمام تر الزامات کا جواب میں پاکستان واپس آ کر بھرپور انداز میں دوں گا۔ لوگوں نے میری ذات پہ کیچڑ اچھالے ہوئے، انشاءاللہ بھرپور جسے کہتے ہیں نا، بھرپور جواب دینا ہے وہ، اور ہمیشہ چپ رہا ہوں لیکن اب بولوں گا اور اچھا خاصا بولوں گا، جو نہیں بولنا چاہتا تھا وہ بھی اب بولوں گا۔ کبھی میں نے وہ کام کیے نہیں، نہ آپ لوگوں نے سنے ہوں گے نہ دیکھے ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں نے مجبور کر دیا بولنے پہ کہ کب تک چپ رہوں اور وہ کب تک بولتے رہے، میری ذات پہ کیچڑ اچھالتے رہے۔ لیکن جیسے ہی 5 جون 2024 کو وہ پاکستان کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا تو FIA نے اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا اس جرم میں کہ سارم برنی نے 25 سے زائد نومولود بچوں کو پاکستان سے امریکہ اسمگل کیا ہے۔ سارم برنی کے خلاف 2 ماہ پہلے سے ہی رپورٹ درج تھی جس پر انویسٹیگیشن چل رہی تھی، اور یہ رپورٹ امریکہ کے ایک ادارے نے درج کروائی تھی کہ سارم برنی پاکستان سے نومولود بچوں کو لا کر یہاں ایک کپل کے ذریعے اسمگل کرواتے ہیں، اور امریکہ کو بھی یہ شک تب ہوا جب امریکہ میں رہنے والے اس کپل کو شک کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا۔ اب جن کو معلوم ہے ان کے لیے شاکنگ تھی۔ گزشتہ 2 ماہ سے اس پہ انویسٹیگیشن چل رہی تھی، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے 2 ماہ سے اس پہ تحقیقات کر رہی تھی، اور امریکہ سے ہی اس کی پہلی کمپلین جو ہے وہ پاکستان کو موصول ہوئی تھی، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو امریکی ایک ادارہ ہے اس نے ایک جوڑا جو ہے اس کو حراست میں بھی لیا ہوا، ان سے بھی تحقیقات جاری ہے، اور وہیں سے کمپلین پہلی لانچ ہوئی تھی۔ 2 ماہ سے اس پہ تحقیقات جاری تھی۔ ڈپٹی بیورو چیف عاصم بٹی کا کہنا تھا کہ سارم برنی کے امریکہ جانے کے بعد ایک کپل نے FIA میں رپورٹ درج کروائی کہ سارم برنی نے 10 لاکھ روپے دے کر ایک نومولود بچے کو خریدا۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ پاکستان سے ہی اور سارم برنی کی اپنی فیملی کے کچھ لوگوں اور جو لوگ وہاں کام کر رہے تھے اور چھوڑ کے جا چکے تھے ان کی طرف سے بھی کافی ٹائم سے سارم کے خلاف ایسی ہی باتیں سننے کو مل رہی تھی، لیکن کیونکہ یہ پاکستان ہے تو اس میں مزید انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی اور ان باتوں کو ذاتی دشمنی سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا رہا۔ سامنے آ گیا ہے جس سے 10 لاکھ روپے دے کر بچی خریدی گئی تھی، اس بچی کو پھر اس کے بعد امریکہ ٹرانسفر کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں تحقیقات ابھی جاری ہیں، اور ممکنہ طور پر جو ایک FIA نے FIR کی ہے 126/2024 اس میں مزید کچھ نام بھی ہو سکتے ہیں، تو اسی لیے FIR سیز کی گئی ہے تاکہ وہ لوگ نہ تو ضمانت دے سکیں نہ ہی ملک سے بھاگ سکیں، ان کی گرفتاریاں بھی ممکنہ طور پر عمل میں آئیں گی۔ جب پہلی شکایت موصول ہوئی 2 ماہ قبل تو اس کے بعد FIA نے تحقیقات شروع کی، اور اسی تحقیقات کی پیش نظر جو یہاں سے میں نے بھی بتایا کہ ایک ایسا جوڑا بھی، ایسا خاندان سامنے ہے جسے مبینہ طور پر 10 لاکھ روپے دیے اور ان سے بچی وصول کی گئی۔ بچی وصول کرنے کے بعد پھر وہ باہر منتقل کی گئی ہے۔ ابھی FIA ذرائع ان کا نام ظاہر نہیں کرے چونکہ ظاہر تحقیقات جاری ہیں، انہیں عدالتوں میں بھی پیش کرنا ہے۔ آج بھی ہوم ہیں، ان کے جو یہاں پر دفاتر ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ ان کی واچ لسٹ میں تھے، سارم برنی کو خود وہ واچ کر رہے تھے اور ان کی دستاویزات نقل و حرکت پر نظر رکھی ہوئی۔ بحیثیت صحافی ہمیں کافی ساری چیزیں پہلے بھی شکایات اور اس طرح کی چیزیں زبانی کلامی تو سننے کو ملتی تھی، جو ان کے شیلٹر ہوم ہیں یا جو ان کی اپنے جو قریبی ان کے لوگ ہیں جب وہ علیحدہ ہوئے جو ان کے اپنے خاندان کے تھے تو انہوں نے اس طرح کے سنگین الزامات لگائے تھے، لیکن چونکہ پاکستان ہے اس میں تحقیقات اتنی نہیں ہو سکی۔ اب چونکہ باہر سے امریکہ کی طرف سے ایک پریشر آیا اور وہاں سے ایک ٹھوس چیز سامنے آئی جس پر FIA کو انوالو کیا گیا،
تو اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس پہ گرفتاری عمل میں آئی ہے. شکایات پہلے بھی اس طرح کی اس معاملے نے اتنی پیچیدگی پکڑ لی کہ سارم برنی کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر رکھا گیا، اور اس کے بعد سارم برنی کا جب اپنا بیان میڈیا پر آیا تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو ایسا گندا اور غلیظ کام کر ہی نہیں سکتے. یہ غلیظ الزام ان پر دشمنی کی بنیاد پر لگایا جا رہا ہے. سال ہو گئے یہ مہم چل رہی ہے، کون کہاں سے چلا رہا ہے وہ بتاؤں گا. میں پاکستان آ کے بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، میرے ساتھ کیا گیم ہو رہا ہے. اور اب شاید آپ حیران ہو، آج میں وومن ٹریفکنگ میں آ گیا. پورے کوئی 2 سال ہوئے، 2 سال قبل ANF نے میرے گھر پہ چھاپا مارا. جس بندے کو سگریٹ نہیں آتی، جس بندے کو پتی والا پان کھانا نہیں آتا، اس کے گھر پہ ANF چھاپا مار رہی ہے صرف اس لیے کہ معاشرے میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ شخص برباد ہو جائے جو جھوٹ بولے، وہ چاہے میں ہوں یا وہ ہو جو میرے خلاف بول رہا ہے، وہ اللہ برباد کر دے اس شخص کو. میں کسی گندے کام میں نہ تھا، میں اگر سلپ ہونا ہوتا امریکہ میں ہو جاتا، مجھے سلپ ہونا ہوتا میں دبئی میں ہو جاتا. میری زندگی اس کام میں کورٹ کچہری تھانے میں گزری ہے. سارے دھندے جانتا ہوں میں، ان کے سارے نظام جانتا ہوں. میں کبھی کسی غلط پہ نہیں کیا. میں وہ پاکستانی ہوں جس کی جیب میں لائسنس ہوتا ہے، وہ پاکستانی ہوں جس کی گاڑی میں کاغذات ہوتے ہیں. میں وہ پاکستانی ہوں جو سگنل توڑنے کو ایک جرم سمجھتا ہے. اس پاکستانی بیٹے پہ میں کہتا ہوں ان سے بڑا میں کہتا ہوں برباد کر دے اللہ، برباد کر دے، یا میں برباد ہو جاؤں. اگر میں کسی کفر کے کام میں ہوں، میں اگر کسی بھی کفر کے کام میں ہوں تو اللہ مجھے برباد کر دے. آپ امریکہ کی ایک عورت کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا کہ سارم برنی نے امریکہ میں ایک بچی کا $3000 وصول کیا اور بچوں کو اس بنیاد پر بیچا گیا کہ بچوں کے والدین زندہ نہیں ہیں. جبکہ پاکستان سے ان بچوں کے بارے میں مکمل انویسٹیگیشن کی گئی تو بچوں کے والدین زندہ نکلے اور بنا بچوں کے والدین کو بتائے یہ بچے امریکہ اسمگل کیے گئے تھے. جب سارم برنی سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے صاف صاف منع کر دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بچوں کے والدین ہیں یا نہیں، جس پر سارم کے خلاف سخت کارروائی کی گئی کہ یہ بات تو ناقابل قبول اور ناقابل یقین ہے. سارم برنی کی طرف سے اسمگل کیے جانے والے بچوں میں 17 بچے ایسے بھی ہیں جن کا کوئی ریکارڈ ملا ہی نہیں. مطلب کہ یہ گپلا کافی سالوں سے چل رہا تھا لیکن سارم برنی کوئی بھی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. جاری تھی 25 میں سے 17 بچے ایسے ہیں جن کا ریکارڈ نہیں ہے، جن کی دستاویزات میں کچھ گھپلا ہے FIA کے مطابق، اور اسی بیس پہ تحقیقات کے بعد FIA پہلے تحقیقات کرتی پھر حراست میں لی تھی. تو کل جب دبئی سے پاکستان جیسے ہی پہنچے تو ان کو حراست میں لیا گیا ہے. پہلے سارم برنی کو 3 دن جسمانی ریمانڈ دیا گیا جس پر سارم برنی کچھ بھی قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن عدالت نے مزید 7 دن کے جسمانی ریمانڈ پر سارم برنی کو پھر سے بھیج دیا. اور پھر اچانک سے سارم برنی کے بھائی انصر برنی کی طرف سے سارم برنی کے خلاف خوفناک ثبوت آنے لگے. انصر برنی کا اپنے بھائی سارم برنی کے خلاف اس طرح کھڑے ہو جانا اور اس طرح خوفناک ثبوت پیش کرنا، اس نے سارے معاملے کو مزید پیچیدہ کر دیا. خیر اس معاملے پر ابھی بھی تفتیش جاری ہے اور سارم برنی کی اہلیہ کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا اس معاملے میں. لیکن اگر یہ بات کمپلیٹلی سارم برنی کے خلاف ثابت ہو جاتی ہے تو یقیناً پاکستان کا انسانیت سے یقین اٹھ جائے گا، کیونکہ سارم برنی کے شیلٹر ہاؤس کو بہت ہی سیف جگہ مانا جاتا تھا اور بہت لوگوں کا اعتماد تھا. سارم برنی نے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے جو کہ ثابت ہونے کے بعد شاید ہی اس کو کسی قسم کی معافی دینے کے گنجائش چھوڑے. یقیناً آپ کا بھی یہ خبر سننے کے بعد دل شدید صدمے میں ایک بار تو آیا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار ہم سے کمنٹ باکس میں کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں مزید ایسی انفارمیٹیو، پاپولر اور ہسٹوریکل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے.